اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَّن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُم بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ۔ سورہ توبہ آیت 83۔ پھر اگر اللہ آپ کو ان میں سے کسی گروہ کے پاس واپس لے جائیں اور وہ آپ کے ساتھ نکلنے کی اجازت مانگیں تو آپ کہہ دیں اب تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ ہی میرے ساتھ کسی دشمن سے لڑائی کرو گے۔ پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا، لہٰذا اب پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو۔ سورہ توبہ کی آیات جنگ تبوک اور اس میں منافقین کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کے سلسلے میں اس میں ارشاد فرمایا فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ، ان منافقین میں سے ایک گروہ کے پاس اگر آپ واپس جائیں، اللہ اگر آپ کو واپس لے جائیں، اس فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ، اگر آپ کو اللہ واپس لے جائیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت جنگ تبوک کے راستے میں واپس ہوتے ہوئے یا جاتے ہوئے مدینہ سے خارج نازل ہوئی، یعنی فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى الْمَدِينَةِ یا إِلَىٰ طَائِفَةٍ من، مدینہ میں جو منافقین کے متعدد گروہ ہیں ان میں سے ایک گروہ کی طرف اشارہ ہے، إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ۔ اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ منافقت کے بھی درجات، جس طرح ایمان کے درجات ہیں منافقت کے بھی درجات ہیں۔ کچھ لوگ منافقت میں صف اول میں تھے اور وہ دوسرے لوگوں کو بھی منافقت کی دعوت دینے والے تھے، جیسے پہلی آیت میں ان لوگوں کی بات قرآن نے نقل فرمائی وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اس گرمی میں مت نکلو۔ یہ منافقین کے سربراہوں کی بات ہے اور دوسرے لوگ جو ان سربراہوں کے پیچھے چلنے والوں کے، طائفۃ منہم میں سے ہو سکتا ہے کہ منافقین کا وہ گروہ جو منافقت میں دوسروں کو بھی ملوث کرنے میں کردار ادا کرتے ہیں اور منافقت میں وہ صف اول میں ہوتے ہیں، دوسروں کو گمراہ، خود بھی گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، ان لوگوں کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، سب منافقین کے بارے میں نہیں ہے۔ اگر آپ ان منافقین کے پاس الی طائفۃ منہم، ان منافقین میں سے ایک خاص گروہ کے پاس پہنچ جائیں واپس، فاستأذنوک للخروج، آئندہ آنے والی جنگوں میں آپ کے ساتھ نکلنے کے لیے آگے آ جائیں۔ ہوتا یہ ہے جو منافقین ہوتے ہیں یا مفاد پرست ہوتے ہیں، وہ امن کے دنوں میں بڑھ چڑھ کر کے آگے اپنے آپ کو سب سے آگے کرتے ہیں، جہاں مفاد ہوتا ہے جس جنگ میں، جس لڑائی میں،
مسلمانوں کا غلبہ تقریباً یقینی ہوتا ہے، واضح ہوتا ہے، اس وقت یہ مفاد پرست لوگ جو ہے وہ آگے آگے آ جاتے ہیں غنیمت لینے کے لیے۔ اس وقت آپ ان کو اجازت نہیں دیں گے۔ فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا، ان سے کہہ دیجئے کہ تم میرے ساتھ کبھی بھی جنگ کے لیے نہیں نکلو گے۔ جی، سورہ الفتح میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ یہ لوگ کس وقت بڑھ چڑھ کر کے جنگ میں حصہ لینے کے لیے آگے آتے ہیں۔ اس وقت آتے ہیں جب کسی جنگ میں غنیمت ملنے اور جنگ جیتنے کے امکانات واضح ہوتے ہیں۔ سورہ الفتح میں فرمایا سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ، یہ پیچھے رہ جانے والے، سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ پیچھے رہ جانے والے کہیں گے، اِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَىٰ مَغَانِمَ جب تم غنیمت کے لیے روانہ ہو جاتے ہو تو لِتَأْخُذُوهَا غنیمت اخذ کرنے کے لیے، وہ کہیں گے مخلفون کیا کہیں گے، ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ ہم کو بھی پیچھے آپ کے پیچھے چلنے کی اجازت دے دو، ہم بھی چلتے ہیں آپ کے ساتھ جہاد کرتے ہیں، ہم بڑے مخلص ہیں اس اسلام کے لیے، اس کا کفار کے مقابلے میں جہاد کرنے کے لیے۔ یریدون ان یبدلوا کلام اللہ، وہ کلام اللہ میں تبدیلی چاہتے ہیں یہ منافقین۔ قل آپ ان سے کہہ دیجئے لن تتبعونا تم ہمارے پیچھے ہرگز نہیں چلیں گے۔ یہ سورہ فتح میں اس کی وضاحت آ گئی کہ وہ مغانمہ غنیمت لینے کے لیے اسلامی لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت فرمایا کذالکم قال اللہ من قبل، پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے تم سے کہا، پہلے یعنی سورہ توبہ میں کہہ دیا ہے، سورہ توبہ میں اس آیت میں کہہ دیا ہے فاستأذنوک للخروج فقل لن تخرجوا معی ابدا، اس آیت میں کہہ دیا کہ ابداً کبھی بھی تم میرے ساتھ نہیں نکلو گے، ولن تقاتلوا معی عدوا میرے ساتھ کسی دشمن کے ساتھ مقاتلہ نہیں کرو گے۔ جہاد میں جنگ میں شرکت کی اجازت دینا بھی، اجازت دینا، شرکت کی اجازت دینا بھی ایک شرف ہے، ایک مقام ہے، ایک فضیلت ہے۔ منافقین اس فضیلت سے محروم ہیں، خواہ اس جنگ میں جا کر وہ کسی کافر کو مارے یا نہ مارے، اگر وہ منافق نہیں ہے جنگ میں شرکت کرنے والا اور اس کو حضور نے اجازت دی ہے جنگ میں شرکت کرنے کی، یہ بھی ایک شرف ہے۔ انکم رضیتم بالقعود اول مرۃ، پہلی مرتبہ تم نے بیٹھے رہنے کو پسند کیا ہے، جب سختی تھی اور جب مشکل حالات میں جنگ کرنا پڑ رہا تھا مسلمانوں کو، اس وقت تم نے مدینے میں آرام سے بیٹھنے کو پسند کیا ہے، اور اب غنیمت کا وقت آتا ہے تو بڑھ چڑھ کر کے آگے آتے ہو۔ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ، ابھی بھی جس طرح تم پہلے بیٹھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھ گئے تھے، مع الخالفین یا مخالفت کرنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہنے کو جیسا کہ پہلے پسند کیا تھا، اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ۔ پہلے تم جہاد کی سعادت سے اپنے آپ کو محروم کیا تھا تم نے، اور اب اس غنیمت سے بھی اپنے آپ کو محروم کر رہے ہو۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اس میں استثناء نہیں ہے۔ وَلَا تُصَلِّ رسالت مآب سے حکم ہے کہ ان میں سے جو کوئی بھی مر جائے، مات ابدا، آپ کبھی بھی ان میں سے جو کوئی مر جائے اس پر آپ کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ وَلَا تُصَلِّ نماز نہ پڑھیں، عَلَىٰ أَحَدٍ کسی ایک پر بھی، مِنْهُمْ ان منافقین میں سے، ماتا جب مر جاتا ہے، ابداً کبھی بھی، یہ حکم ناقابل تنسیخ ہے، کبھی بھی ابداً، کبھی بھی ان میں سے کسی پر نماز نہ پڑھو۔
ولا تقم علی قبرہ، اور اس مرنے والے کی قبر پر دعا اور استغفار کے لیے آپ کھڑے بھی نہ ہوں۔ انہم کفروا باللہ ورسولہ، یہ اللہ اور رسول کے اوپر کفر کی حالت میں مرے ہیں، وماتوا وہم فاسقون، اور وہ مرے ہیں اس حال میں کہ وہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ فسقہ خارج ہونے کو کہتے ہیں، فاسق۔ یہ نماز جنازہ کا حکم ہے کہ ہر مرنے والے کے لیے نماز جنازہ کا اسلام میں ایک دستور ہے کہ مرنے والے کے اوپر جو ہے وہ نماز ہونا ہوتا ہے، اور نماز کا اقامہ نماز مسلمانوں پر، زندوں پر واجب ہے، واجب کفائی ہے، اور کچھ لوگ اس کو بجا لاتے ہیں، دوسروں سے ساقط ہے۔ کسی کے بجا لانے سے پہلے سب پر واجب ہے۔ اگر کوئی اس کو بجا لے آتا ہے تو پھر دوسروں پر ساقط ہو جاتا ہے، نماز ہو گئی۔ احادیث میں نماز کے بغیر کسی کو دفن نہ کیا کرو، کیسے باشد، نماز ضرور ہونا چاہیے۔ صلو علی المرجوم من امتی، حدیث ہے، میری امت میں سے جن کے اوپر سنگسار کیا جاتا ہے وہ گناہ کے جرم میں قتل ہو گیا ہے، پھر بھی نماز پڑھو اس کے اوپر۔ وعلی القاتل نفسہ، جو خودکشی کرتا ہے وہ بھی باطل موت مرتا ہے، صحیح موت نہیں مرتا جو خودکشی کرتا ہے، پھر بھی اس کے اوپر نماز پڑھو۔ لا تدعو احدا من امتی بلا صلاۃ، رسالہ آپ نے فرمایا کہ میری امت میں سے کسی کو بھی بغیر نماز کے نہ چھوڑو۔ نماز پڑھنا میت کے اوپر واجب ہے، تمام مسلمانوں کے اوپر، اور یہ میت کے اوپر نماز پڑھنا جو ہے وہ کسی صورت میں بھی مستثنیٰ نہیں ہے، خواہ وہ صحیح موت مرے یا غلط موت، جیسے خودکشی کرنے والا ہے۔ یہاں پر فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، رسالت مآب کے لیے حکم ہے۔ یہ لا تصلی کا مخاطب رسالت مآب ہے، باقی مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ ادھر رسالت مآب کے لیے خاص طور پر یہ حکم ہے کہ آپ ان منافقین میں سے کسی پر بھی نماز نہ پڑھو۔ یہاں طائفتن نہیں ہے، یہاں سب کو شامل کیا ہے۔ یہاں پہ چند ایک مباحث ہیں۔ ایک بحث یہ ہے کہ صحاح میں یہ روایت آئی ہے کہ یہ آیت عبداللہ ابن ابی سلول جو رئیس منافقین تھا اس کے بارے میں نازل ہو گئی۔ جب وہ مرا تو رسالت مآب کے لیے حکم ہوا کہ نماز نہ پڑھو، ایک روایت یہ ہے۔ پھر دوسری طرف متعدد احادیث ہیں کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سلول کے جنازے پر نماز پڑھ لی، نماز پڑھی۔ اس کا بیٹا مومن تھا، منافق نہیں تھا۔ اس منافقین کے رئیس کا بیٹا مومن تھا، اس کی خواہش پر رسالت مآب نے نماز بھی پڑھی۔ ادھر روایات متصادم ہیں کہ یہ روایت عبداللہ ابن ابی سلول کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ اس پر نماز نہ پڑھو، یہ روایت۔ دوسری روایت یہ ہے کہ رسول اللہ نے اس پر نماز پڑھ دی۔ اس تصادم کی توجیہ ہمارے نزدیک یہ ہے، یہ ہمارے اہل سنت کے مصادر کی بات کر رہے ہیں کہ ہم ان روایت کو نظر انداز نہیں کریں گے، ہم تصادم کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح ہے، وَلَا تُصَلِّ، صلی
کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا ہے۔ لفظ صلاۃ مشہور اصولیین میں تو یہ ہے کہ صلاۃ لغت میں دعا کے لیے ہے، شریعت نے خاص عبادت کے لیے اس کو دعا سے منتقل کیا، لہٰذا لغت میں ہم اس لفظ صلاۃ سے دعا سمجھیں گے لغتاً، شرعی اصطلاح میں صلاۃ سے نماز سمجھیں گے، کیونکہ شریعت نے اس لفظ کو دعا سے نماز کے لیے منتقل کیا ہے، نماز میں استعمال کیا ہے۔ یہ مشہور ہے اصولیون میں، لیکن تحقیق اصولیون کے درمیان میں بھی یہ ہے کہ لفظ صلاۃ لغت میں نماز کے لیے ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم کی نماز کو صلاۃ کہتے تھے، یہود کی جو عبادت گاہ اس کو صلوتا کہتے ہیں۔ بعد میں لغت والوں نے اس کو دعا کے لیے بھی استعمال کیا، عموم کر دیا اس کو۔ اسلام نے آ کر دوبارہ نماز کے لیے استعمال کیا، جو اس کا اپنا حقیقی معنی تھا۔ قرآن مجید میں بھی وصلی علیہم یہ بھی ہے، لفظ صلی دعا کے لیے بھی استعمال ہوا ہے کہ آپ ان کے لیے دعا کیجیے، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث سکون ہے۔ ہم ان روایات میں تضادات کو اس طرح رفع کر سکتے ہیں کہ رسالت مآب نے نماز پڑھی ہو اور ولا تصلی، اور ان کے اوپر نماز نہ پڑھو سے مراد دعا ہو۔ چنانچہ فروع کافی کی روایت سے یہ تضاد جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے۔ فروع کافی میں یہ ہے کہ رسالت مآب جب کسی منافق کے اوپر نماز پڑھتے تھے تو 4 تکبیریں کہتے تھے، کیونکہ 5ویں تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا کرنا ہوتا ہے۔ فروع کافی کی روایت میں یہ ہے کہ جب رسالت مآب نے نماز جنازہ پڑھی تو پہلی تکبیر کے بعد تشہد، دوسری تکبیر کے بعد درود، تیسری تکبیر کے بعد تمام مومنین کے لیے دعا، چوتھی تکبیر کے بعد اس میت کے لیے دعا، اور 5ویں تکبیر کے بعد جو ہے وہ نماز ختم ہو جاتی ہے۔ 5 تکبیریں کہنا ہوتی ہیں، اور جہاں اس میت کے لیے دعا نہیں کرنا ہوتی ہے وہاں 5ویں تکبیر نہیں ہے۔ چوتھی تکبیر کے بعد نماز ختم ہے، چوتھی تکبیر کے بعد کوئی دعا نہیں۔ اور اگر میت مومن ہے تو چوتھی تکبیر کے بعد میت کے لیے دعا، اور 5ویں تکبیر کے بعد نماز ختم۔ اور اگر میت مومن نہیں ہے، منافق ہے، تو اس کے اوپر 4 تکبیریں ہیں۔ لا تصلی کا مطلب یہ ہو کہ اس کے لیے دعا نہ کرو۔ اس طرح یہ روایت بھی صحیح تسلیم کی جا سکتی ہے کہ یہ عبداللہ ابن ابی سلول کے بارے میں نازل ہوئی، اور رسالت مآب نے نماز پڑھی، لا تصلی بھی صحیح ہے، اور رسالت مآب نے دعا نہیں دی اس کو، اور اصحاب نے جو دیکھا ہے کہ رسالت مآب نے نماز پڑھی ہے ان کے اوپر، تو ان لوگوں نے دیکھا کہ نماز پڑھی ہے، یہ بھی صحیح ہے۔ ایک بحث یہ ہے۔ دوسری بحث اسی سے مربوط ہے کہ 4 تکبیر اور 5 تکبیروں کا مسئلہ۔ فقہ جعفریہ میں نماز جنازہ کی 5 تکبیریں ہیں، جبکہ فقہ حنفی میں نماز جنازہ کی 4 تکبیریں۔ وہ بھی اسی سے حل ہو سکتا ہے کہ اصحاب نے دیکھا ہو کہ رسالت مآب نے 4 تکبیریں کہی ہیں، اور وہ بھی درست۔ اور وہ روایات جس میں یہ بات ہے کہ رسالت مآب نے 5 تکبیریں کہی، دونوں درست۔ 5 تکبیروں کا مسئلہ بھی درست ہے، 4 تکبیروں والا۔ ہو سکتا ہے کہ اصحاب نے دیکھا ہو کہ رسالت مآب نے متعدد جنازوں میں 4 تکبیریں کہی ہیں، اور وہ منافق ہو۔ رسالت مآب کے علم میں ہے کہ مرنے والا کیا ہے، مومن ہے یا منافق ہے، 4 تکبیریں کہی، اور اصحاب نے دیکھ لیا 4 تکبیریں کہی۔ اور جو دوسری روایات ہے، ان روایات
میں جو کہا گیا ہے کہ رسالۃ مآب نے 5 تکبیریں کہی ہیں وہ بھی درست، چنانچہ مصنف ہے ابن ابی شیبہ جو امام بخاری کے استاد ہیں، نہایت ہی معتبر ہے، ان کی کتاب ہے کتاب الجنائز میں ہے کہ رسالۃ مآب نے 5 تکبیریں کہی ہیں۔ اور سنن اربعہ 4 سنن میں یہ روایت موجود ہے کہ سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، ان میں کتاب الجنائز میں یہ روایت موجود ہے کہ رسالۃ مآب نے 5 تکبیریں کہی ہیں۔ لہٰذا یہ متعدد روایت قابل جمع ہے، ان میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ رسالۃ مآب نے 4 تکبیریں بھی کہی ہوں تو 5 تکبیریں بھی کہی ہوں، اور اگر مرنے والا مومن ہے تو اس کے اوپر 5 تکبیریں ہوتی ہیں۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی جب مسئلہ اختلافی ہے، 5 ہے یا 4 تکبیریں ہیں، تو متفقہ جو مسئلہ بنتا ہے وہ 5 تکبیروں کا بنتا ہے، اس لیے کہ فقہ جعفری میں 4 تکبیروں کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ فقہ جعفری میں ہمارے جو احادیث ائمہ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اس میں قطعاً یقیناً مومن کے لیے 5 تکبیریں ہیں، اور سنن کے ذریعے جو خصوصاً مصنف ابن ابی شیبہ جو 3 صدی میں وہ زندہ تھے، قدیم ترین محدث ہیں اور امام بخاری کے استاد بھی ہیں، اور پھر سنن اربعہ میں بھی اس روایت کا ذکر ہے کہ زید بن ارقم نے 5 تکبیریں کہیں، اور لوگوں نے پوچھا کہ آپ 5 تکبیریں کہتے ہیں؟ کہا ہاں، میں نے رسول اللہ کو 5 تکبیریں کہتے میں نے دیکھا ہے۔ لہٰذا اس میں دونوں کا اتفاق ہوتا ہے، دونوں مکتب کا، مکتب اہل سنت اور مکتب اہل تشیع کا 5 تکبیروں میں اتفاق ہے، اور جبکہ 4 تکبیروں میں اتفاق نہیں، اختلاف ہے۔ لہٰذا متفقہ مسئلے کو لینا قرین احتیاط۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، یہ حکم ہے کہ اس کے قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں، یعنی کسی کے دفن کرنے کے بعد اس کے قبر پر کھڑا ہونا ایک مسنون عمل ہے۔ یہاں پر منافق کے بارے میں یہ سعادت جو ہے وہ سلب ہے، منافق کے لیے یہ حکم جو ہے وہ واپس لے لیا گیا ہے کہ منافق کو یہ سعادت حاصل نہیں کہ اس کے قبر کے اوپر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا کی جائے۔ تو اس کا واضح مفہوم یہ ہے کہ اگر مرنے والا مومن ہے، منافق نہیں ہے، تو اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے اس کے لیے دعا اور استغفار کرنا مسنون ہے، اور قرآنی صراحت کے ساتھ یہ بات ثابت ہے، یہ احترام مومن میں سے ہے اس کے لیے استغفار کرنا اور اس کے قبر پر کھڑا ہونا۔ اور اسی سے یہاں بات تقریباً واضح ہو جاتی ہے کہ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، نماز پڑھنے کے فوراً بعد، سیاق و سباق سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ دفن کے بعد، نماز پڑھنے کے بعد اور دفن کے بعد فوری طور پر جو فاتحہ اور دعا کی جاتی ہے میت کے لیے، اس کی نفی ہے۔ سیاق و سباق سے بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے، لیکن صراحتاً ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ فوری بات کے لیے ہے۔ وَلَا تَقُمْ مطلق ہے کہ اس کے قبر پر آپ کھڑے نہ ہوں، لہٰذا بعد میں بھی کسی کے قبر کے اوپر جا کر کے اس کے لیے دعا کرنا اور اس کے لیے مغفرت کرنا جو ہے وہ ظاہر قرآن کہہ سکتے ہیں۔ ظاہر قرآن کے اعتبار سے یہ بات بھی مسنون ہے کہ مومن کی قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی تقریباً
اختلافی سا ہے مسلمانوں کے درمیان میں، اس پر ہم کسی اور مناسب موقع کے اوپر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے کہ اموات کے لیے ایصال ثواب کا حکم شرعی جو ہے وہ اس آیت سے واضح ہے کہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا کرنے کی ممانعت ہے منافق کے لیے، تو پھر مومن کے لیے ممانعت نہیں ہے، تو پھر اس کو فائدہ پہنچتا ہے، اور اگر فائدہ نہ ہو مومن کے لیے تو اس کے قبر پر کھڑے ہو کر کے دعا یا استغفار کرنے کا مومن کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو، تو پھر یہاں اس کام کا منافق سے سلب کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ جب فائدہ نہ مومن کو ملنا ہے نہ منافق کو ملنا ہے، تو پھر منافق کے لیے کیوں روکا گیا؟ کوئی فائدہ ہے، کوئی خصوصیت ہے، تبھی تو اس کو منافق اس چیز سے محروم ہے، اور مومن کو اس چیز سے محروم نہیں رکھنا چاہیے۔ لہٰذا قبر کے اوپر جا کر کے کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھنا یا اس کے لیے استغفار کرنا ظاہر قرآن کے روح سے درست ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔